قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر لفظ کل آیا ہے۔ اب یہ لفظ کل جو ہے وہ عام ہے، اور اصول فقہ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ کل اپنے تمام افراد کو شامل ہوگا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں کہیں بھی لفظ کل آئے گا تو اس کی عمومیت کا اعتبار کیا جائے گا، اس کو عام مانا جائے گا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حدید آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ ایک قسم وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ اور دوسری قسم ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ان دو قسموں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں ہی آیت نمبر 10 کے اندر اس بات کو بیان کیا، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سے ہی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یعنی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جہاد کیا، ان سے بھی، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان تمام سے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب یہ لفظ کل ہے، یہ لفظ کل آیا ہے، تو لفظ کل جس طرح میں نے بیان کیا کہ یہ لفظ کل عام ہوتا ہے اور اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، تو اب جب بھی اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو اس عام میں تخصیص نہیں کی جائے گی، کسی کو خاص نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل سے کسی کی چیز کی تخصیص ہو سکتی ہے کسی عام کی، اور جب دلیل ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو عام ہی مانا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ سارے صحابہ ہی جنتی ہیں، اور یہی ترجمہ کیا جائے گا کہ الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ اب یہ لفظ کل قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ اب اس لفظ کل کے مخالف اگر کوئی روایت، کوئی حدیث آ جائے، یا اس لفظ کل کے مخالف کوئی واقعہ لے کر آ جائے کہ یہ ہوا تھا جی، یہ ہوا تھا، تو اگر اس لفظ کل کے وہ مخالف ہے تو روایت کو بھی رد کر دیا جائے گا اور واقعے کو بھی رد کر دیا جائے گا، اور اس لفظ کل پر عمل کیا جائے گا۔ اب ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے جنگ کی تھی، تو اس وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے تھے۔ میں نے کہا یہ جو تو نے بات کہی ہے یہ بہت بڑی بات کی ہے، کافر ہونے پر تیرے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ کہا جی انہوں نے تو حضرت علی سے جنگ کی تھی۔ میں نے کہا اگر انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی اور اس وجہ سے معاذ اللہ تم ان پر حکم کفر لگا رہے ہو، تو کیا اس بات کا علم حضرت امام حسن کو نہیں تھا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت اسلامی نے کیسے یہ گوارا کر لیا کہ حضرت امام حسن ان کے ہاتھ میں، ایسا شخص جو معاذ اللہ تمہارے نزدیک جو تم بیان کر رہے ہو کہ انہوں نے کفر کر دیا تھا، تو حضرت امام حسن کی غیرت نے یہ کیسے تقاضا کر لیا کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیں اور ان کو خلافت دے لیں؟ تو حضرت امام حسن نے جب ان سے کنٹریکٹ کیا ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور ان کو خلافت دی ہے، اسے پتہ ہی چلتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو اس قابل سمجھا ہے کہ ان کو امیر المومنین بنایا جائے اور ان کو خلافت دی جائے۔ تو جب حضرت امام حسن ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور حضرت امام حسین ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے والے؟ اور حضرت امیر معاویہ اس لفظ کل کے اندر شامل ہیں۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، تو اس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ جی اگر کوئی کہے جی نہیں ہے تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل تو ہے کوئی نہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، وہ جنتی ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنا کاتب وحی بنایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2501 کے اندر، اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، اسی طرح امام بیہقی نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کی تعلق داری اور رشتہ داری کو دیکھ لو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہ کہنا،
میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو دھیان سے استعمال کرنا، جب بھی میرے صحابہ کے بارے میں کلام کرنا تو خیر والا کلام کرنا۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان پر اعتراض کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ قرآن آپ پڑھ کر دیکھ لیں کہ حضور کے صحابہ پر اعتراض کرنے والے کافر تھے، کہ جنہوں نے حضور کے صحابہ پر اعتراض کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر اعتراض کرنے والا وہ کافر ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور کے صحابہ پر اعتراض کرنے والا وہ حلالی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو نسیم الریاض کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرے گا نا، فرمایا وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔